बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बात करूँगा उर्दू के चौथे सबक पे, और सबक का उन्वान है आंगन। खदीजा मस्तूर का ये नावल है, और नावल के मानी अजीब या अनोखे के लिए जाते हैं। खदीजा मस्तूर का ताल्लुक़ लखनऊ के एक इल्मी और अदबी घराने से था, और नावल में बड़ा उन्होंने मकाम पैदा किया। उन्होंने अपने नावलों में आम घरानों की कहानियाँ लिखीं और औरतों की नफ्सियात को बयान किया, और वो लिखते हुए भी इतनी बारीकी में चली जाती हैं कि लिखते हुए भी उन्होंने औरतों की नफ्सियात को ही मद्देनज़र रखा। उनका जो शामिल निसाब नावल है आंगन, ये तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान के अरसे पर मुहित है। और उस वक्त जब क़याम पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो बड़ी जमातें हिंदुस्तान में मौजूद थीं, तो उस दौर पे इन्होंने ये अपना नावल लिखा है। और एक आम घराने में, बल्कि आज की तरह उस वक्त भी आम घरानों में इसी तरह की सियासी बहस व मबासे होते थे, और जिस घर की ये कहानी है उस घर के भी जो अफराद हैं वो नज़रियाती लिहाज से मुख्तलिफ़ जमातों से उनका ताल्लुक़ था। तो मुस्लिम लीग की हामी हैं, उसी घराने में लोग कुछ कांग्रेस के हामी हैं, कुछ अंग्रेज़ नवाज़ भी हैं, कुछ मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाहते थे, और इसी तरह उस घराने में कुछ ऐसे अफराद भी थे जो मुसलमानों के अहद रफ्ता को याद करते थे। खदीजा मस्तूर का ये नावल तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान के अरसे पर मुहित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 1906 से लेके मुस्लिम लीग के क़याम से लेके 1947 पाकिस्तान बनने तक के अरसे पर मुहित है। अब जो इस नावल के जो किरदार हैं, इस नावल का जो सबसे मरकज़ी किरदार है वो आलिया है, और सारा नावल ही आलिया के गिर्द घूमता है। और इसका दूसरा जो बड़ा किरदार है वो आलिया का चचाज़ाद भाई है जमील, और तीसरा जो इसमें किरदार है वो आलिया की चचाज़ाद बहन छम्मी है। और एक अहम किरदार इसमें आलिया का चचा भी है, और इसी तरह आलिया की फूफी भी इसमें, नजमा फूफी भी एक किरदार हैं, और जिसे तहरीक पाकिस्तान या आज़ादी के बाकी मामलात से कोई गर्ज़ व गायत नहीं। इसी तरह करीमन बुआ भी यहाँ पर हैं। तो हर एक अपने अलग से सियासी नज़रियात हर कोई रखता है। जो आलिया है वो मुस्लिम लीग की और क़याम पाकिस्तान की हामी है, जमील है वो भी क़याम पाकिस्तान का हामी है। इसी तरह जो छम्मी है वो भी क़याम पाकिस्तान की और मुस्लिम लीग की हमायत करती है, जबकि जो चचा हैं वो कट्टर मुस्लिम कट्टर कांग्रेस के हैं, और वो नेहरू को सपोर्ट करते हैं। और फिर जो मज़ीद इसके किरदार हैं, जो करीमन बुआ है वो मुसलमानों के अहद रफ्ता को याद करती हैं, और इसी तरह जो बड़ी अम्मा हैं वो अंग्रेज़ों की हमायती हैं कि इस मुल्क में अगर अंग्रेज़ यहाँ पर रहेंगे तो ये मुल्क अच्छे तरीके से चलता रहेगा। अब जब इस नावल का आगाज़ होता है, क्योंकि इसका नाम आंगन है और आंगन सहन को कहते हैं, और वो जो कदीम एक तहज़ीब थी हिंदुस्तान की, उस तहज़ीब के मुताबिक जो घर के सारे अफराद हैं वो उसी सहन में बैठते हैं, वहीं पलंग बिछते हैं, और सारे अपने अपने पलंग पे या अपनी अपनी चारपाई पे आके बैठ जाते हैं। तो आलिया है वो एक पढ़ी लिखी एक लड़की है, और उसका ये ख़याल है कि वो इसके बाद अगर कोई अगर पेशा वराना कोई डिग्री या पेशा वराना तालीम हासिल कर लेगी तो उसको कोई नौकरी मिल जाएगी। तो जो जमील है वो क्योंकि मुस्लिम लीग का हामी है, तो उसे क्योंकि नौकरी अभी नहीं मिली, क्योंकि
نوکری زیادہ کانگریس کی سپورٹ سے ملتی تھی تو وہ بھی نوکری کی تگ و دو میں مصروف ہے، اور جو چچا ہیں وہ مسلم، جو چچا ہیں وہ کانگریس کے حمایتی۔ ناول کا جو حصہ ہمارا شامل نصاب ہے، اس میں ہے کہ گھر کے سارے افراد صحن میں بیٹھتے ہیں، شام کا وقت ہے اور چارپائیاں اور پلنگ وہاں پہ بچھ جاتے ہیں، اور گرمی اور حب سے بچنے کے لیے گھر کے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے، اور سارے افراد بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اپنے جو ان کے سیاسی نظریات تھے ان پر وہ بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو جمیل ہے اور اس کے جو فادر ہیں، اس کے جو ابا ہیں، یعنی عالیہ کے جو چچا ہے، ان دونوں کے آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہیں، کیونکہ جو بیٹا ہے وہ مسلم لیگ کا حمایتی ہے، اور جو چچا ہیں یعنی اس کے جو والد ہیں وہ کانگریس کے حامی ہیں، تو وہ وہاں پر ایک دوسرے کی طرف منہ پھیر کے بیٹھتے ہیں، اور عالیہ کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے۔ عالیہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح رہے، سیاسی معاملات تو اپنی جگہ پہ چلتے رہتے ہیں۔ ابھی یعنی جو شامل نصاب ناول کا حصہ ہے، میں صرف اسی پہ بات کروں گا، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ایک جلوس نکلتا ہے، اور اس جلوس میں یہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں کہ کانگریس زندہ باد، نہرو زندہ باد، گاندھی زندہ باد، یعنی وہ جو جلوس ہے وہ کانگریس کا نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جو چچا ہے ان کے چہرے پہ ایک اچھی سی معصومیت، ایک بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ آتی ہے، اور جلوس وہاں پر ان کے گھر کے سامنے نعرے لگا کے پھر وہاں سے جب گزر جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد چچا چھت پہ چلے جاتے ہیں۔ اب جو چمی ہے، جو کہ مسلم لیگ کی بہت بڑی حمایتی ہے اور پاکستان کی حمایتی ہے اور کانگریس کی بہت زیادہ مخالف بھی ہے، وہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ آج اگر شام کو میں نے اسی طرح کا مسلم لیگ کا بھی جلوس یہاں سے نہ نکلوایا تو میرا نام چھمی نہیں۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے نقاب اوڑھ کے، سارے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ چلی جاتی ہے، اور پھر شام کا وقت ہو جاتا ہے، اور شام تک جب وہ واپس نہیں آتی تو سب گھر والوں کو ایک پریشانی سی لاحق ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب وہ شام کے بعد وہ واپس آتی ہے تو کہتی ہے کہ آج میں نے اتنا خوبصورت میں نے جلوس نکلوانا ہے، اور اتنی خوبصورت میں نے مشعل میں نے جلائیں گی، اس کے لیے میں نے مٹی کا تیل بھی لیا ہے اور مشعل بنا بھی دی ہے، اور خوب لائٹیں بھی جلیں گی، اور بڑا خوبصورت یہاں سے جلوس بھی نکلے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد محلے کے جو سارے لڑکے ہیں وہ جلوس کی صورت میں نکلتے ہیں، اور قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، اور ان کے کچھ اور بھی نعرے ہوتے ہیں کہ دھوتیا راج نہیں چلے گا، چٹیا راج نہیں چلے گا۔ اب جو چھمی ہے جب اس کو ان نعروں کی آواز آتی ہے تو وہ چھت پہ چلی جاتی ہے، اور چھت کی مڈیر سے وہ تھوڑا سا لٹک کر بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور بہت خوش ہوتی ہے۔ جو عالیہ ہے وہ اسے پکڑ کے پیچھے کھینچ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں اس جلوس کے ساتھ کہیں تمہارا بھی جلوس نہ نکل جائے، یعنی تم یہاں سے کہیں گر نہ جاؤ۔ بہرحال وہ خوش ہوتی ہیں، اور جو شامل نصاب ہے ناول، وہ تقریباً یہاں پر آ کر ناول کا جو حصہ ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ادھر سے کھانا لگ چکا ہوتا ہے، تقریباً بوا کی آواز آ جاتی ہے کہ کھانا تیار ہے، تو سارے افراد کھانے کے لیے آ جاؤ۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا جو پھوپھی ہے، نجمہ پھوپھی، اس کا بھی ذکر کرتا چلوں ضمنی طور پہ، کہ جو نجمہ پھوپھی ہے ان کو ان ساری چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طرح ناول کے اندر جو چھمی ہے اس کا جہیز بھی بن رہا ہے، اور اس کی شادی کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ بھی تھوڑی سی ضمنی سی باتیں ناول کے اس حصے میں شامل ہے۔ تو یہ تھی میری مختصر سی گفتگو خدیجہ مستور کے ناول آنگن کا جو شامل نصاب حصہ ہے ہماری اردو سال اول کے نصاب میں، اس پر میں نے مختصر سی بات کی ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔